قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کے یہ 7ویں رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ جو ایک بہت مشکل معرکہ تھا، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی سلطنت تھی روم کی، جو کہ بہت طاقتور قوم تھی اس دور کی، بہت وسائل تھے اس کے پاس، بڑی حکومت تھی وہ۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ اگر 6واں رکن بھی ہوتا دین اسلام کا تو وہ جہاد ہوتا۔ اور جہاد کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدنی 10 سالہ دور جو ہے، یہ مسلسل میدان جہاد کا دور ہے۔ ایک وقت میں کئی جنگیں بھی جاری رہیں، یعنی غزوہ بدر سے جو آغاز ہوا ہے آپ کے وصال تک چلتی رہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر چکے تھے، اور آپ کا وصال ہو گیا۔ تو مسلسل یہ جو تعداد مورخین نے لکھی ہے، 80 سے زائد جنگیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کے خلاف لڑی گئی ہیں، اور ان میں سے 50 سے زیادہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت فرمائی ہے۔ تو یہ اتنا اہم ہے میدان جنگ کا جہاد جو ہے اہل ایمان کے لیے، اس لیے کہ مومن کے پاس جو کچھ بھی ہے، 2 ہی بڑی چیزیں ہیں نا مومن کے پاس۔ سب سے بڑی چیز اس کی جان ہے، اس کے بعد اس کا مال ہے۔ دونوں ہی چیزیں اللہ کی امانت ہیں، یہ اللہ کی امانت کہ جب ضرورت پڑے تو بے درے ان کو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرے گا، اور ان کو اللہ کی رضا سے زیادہ عزیز نہیں رکھے گا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس کو پورا کر کے دکھایا اس دور کے مسلمانوں نے بھی اور آج بھی، اور اللہ نے بھی اس بات کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑا، ہمیشہ ان کی مدد کی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ان کو ہر طرح سے ان کی مدد کی ہے، فرشتے بھیج کر مدد کی ہے۔ اب بھی دیکھ لیں آپ، پچھلے سال کیا ہوا، دنیا کی سب سے بڑی جہازوں کی جنگ تھی، یہ کوئی معمولی نہیں تھی، جس میں 80 سے زیادہ جہاز دشمن کے تھے اور کوئی 40 کے لگ بھگ جو تھے وہ پاکستان کے تھے۔ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا کہ ابھی وہ تعداد دیکھ لیں، ہر بیان میں وہ بڑھا کر سناتا ہے۔ آخری جو بیان تھا ابھی 3-4 دن پہلے کہ 11 جہاز گرائے گئے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان کی بڑی تحقیق ہے، ان کے سیٹلائٹ ہے، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم تو اتنا بڑا دعویٰ ہم نے تو نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سرخرو کیا، یعنی وہ اہل ایمان کا سرپرست ہے، بشرطے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ تو اسی حوالے سے یہ ساری سورہ مبارکہ جو ہے وہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ ایک بہت بڑی سپر پاور تھی اس دور کی حکومت روم کہ جس سے مسلمان ٹکرانے کے لیے نکل پڑے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کل، اور منافقین اپنی جگہ اپنی چالیں چل رہے تھے۔ منافقین جو تھے دم تو بھرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی ہمدردیاں مخالفین کے ساتھ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے، ہل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کیا تم ہمارے بارے میں 2 بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو؟
یہ جانے سے ہچکچا رہے تھے، منافقین ہلے بہانے کر رہے تھے، میری جانور بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، کہ وہاں جانے سے رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبع تھے، آپ اجازت دے دیتے تھے، اچھا بھی ٹھیک ہے، نہیں جا سکتے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ان سے کہو کہ تم ہمارے بارے میں 2 بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہونا۔ اب وہ 2 بھلائیاں کیا ہیں کہ ہم اگر دشمن کو زیر کر لیتے ہیں، کامیاب لوٹتے ہیں، تو یہ ہماری کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی بھلائی ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور اگر ہم مارے جاتے ہیں دشمن کے ہاتھوں تو یہ اس سے بھی بڑی بھلائی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ موت ختم کر دے گی؟ یہ موت تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی ہے۔ اللہ نے تو منع فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جانیں قربان کریں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اور زیادہ بات کو پختہ کر دیا، تمہیں ان کے زندگی کا احساس نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اجر دے گا اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کی اس دنیا میں، تو وہ پتہ ہے اللہ سے کیا مانگیں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ پھر بھیج دے دنیا میں، ہم پھر تیرے راستے میں اپنی جان قربان کریں۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، یہ عمل تو ایک ہی دفعہ ہے، جس نے اس وقت جان قربان کر دی اب وہ چاہے 10 دفعہ بھیجیں وہ قربان کر دے گا۔ اور یہ ہے کہ وہ کہے گا وہ شخص یا اللہ مجھے جتنا لطف تیرے راستے میں جان قربان کرنے میں آیا، مجھے کسی چیز میں دنیا میں اتنا لطف نہیں آیا۔ اور یہ ہے کہ مسلم کا خون جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت کا نظارہ کرا دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ اجر دینے والا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کریں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور رزق پا رہے ہیں۔ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں، اللہ ان کو کھلا پلا بھی رہا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تو مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، ہتھیار ہو چاہے نہ ہو، یعنی اللہ کی محبت کا جذبہ اس پر ایسا غالب ہوتا ہے کہ نہ تو وہ دشمن کی طاقت سے ڈرتا ہے، نہ ان کی تعداد سے ڈرتا ہے، نہ اپنی جان کے جانے سے ڈرتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے حل تربصون بنا، کیا تم ہمارے بارے میں اس چیز کے منتظر ہو الا احد الحسنیین، کہ ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے، یعنی چاہے ہم کامیاب لوٹیں یا ہم اپنی جان قربان کر بیٹھیں، دونوں ہی ہمارے لیے بھلائیاں ہیں، ہمیں تو دونوں سے محبت ہے، جو چیز بھی اللہ ہمارے لیے لکھ دے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ کیا ہے؟ اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ آیا اللہ اپنے ہاتھوں تمہیں عذاب دیتا ہے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بھی اس چیز کے ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں۔ فَتَرَبَّصُوا، پس تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا فیصلہ کیا آتا ہے، انتظار کرو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے انفقوا طوعا او کرہا، تم خوشی سے خرچ کرو یا کتراتے ہوئے، یعنی نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو، کرہن کراہت کے ساتھ خرچ کرو۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے کچھ دے بھی دیتے تھے، اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، تم برضا و رغبت خرچ کرو یا کراہت کے ساتھ کرو، لن یتقبل منکم، وہ تمہاری طرف سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو قبول نہیں ہے ایسا خرچ کرنا، اللہ تو دلوں کے حال دیکھتا ہے کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ اسی غزوہ تبوک میں ہے ایک صحابی تھے بالکل نادار تھے، صبح کی ہے تو شام کی نہیں ہے، شام کی ہے تو صبح کی نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے کیا طریقہ کیا، انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں رات کو مزدوری کی، یہودی کے باغ میں، اور صبح کچھ کھجوریں ملی اجرت کے طور پر، وہ صحابی وہ کھجوریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ کچھ کر سکا ہوں۔ یہ ہے اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے، جذبوں کو دیکھتا ہے۔
ورنہ اس کے ہاں کیا کمی ہے؟ وہ تو فرشتے بھیج کر دشمن کو تہوبالا کر دینے والا ہے، آدمی نکلے تو صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا، آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، اور فرمایا کہ اس کھجور کو اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دو۔ وہ ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی میں، کوئی گھر کا سارا سامان لے کے آیا، کوئی آدھا لے کر آیا، یہ آپ جانتے ہیں، سب تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سارے ڈھیر پر بھاری ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، جذبوں کو دیکھتا ہے، تو یہ ہے اصل چیز جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو فرمایا کہ قل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو انفقوا طوعا او کرہا، تم خوشی سے خرچ کرو یا کراہت کے ساتھ، لن یتقبل منکم، تمہاری طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم وہ لوگ ہو جو فاسق ہو، یعنی دل سے تو اللہ کی اطاعت ہے نہیں تمہارے اندر، اور ظاہری طور پر تم اطاعت کے دعوے کرتے ہو، تو اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے، اس سے تو کسی کا یعنی عمل تو کیا ہے، نیتیں اور ارادے بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں اللہ سے، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال کافی طویل ہے یہ پوری صورت، اسی حوالے سے ہے۔ تو بہرحال مومن ہر وقت اپنے رب کی رضا کا طالب ہوتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہو وہ بے درنگ اللہ کے راستے میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہی اسوہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔